السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع نے طرابلس میں لیبیا کے تازہ ترین حالات پر بات چیت کی ہے۔ قطر لبنانی بھائیوں کی مدد کر رہا ہے اور قطری ہلال احمر سوسائٹی نے وہاں انسانی اور طبی امداد فراہم کی ہے۔ ملک میں کورونا سے شفا پانے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ ملک کی حکمت عملی بالکل صحیح ہے اور اس میں احتیاطی اقدامات کی پابندی لازمی ہے۔ اور امارات و اسرائیل کے درمیان تعلقات کا قیام، دونوں کے درمیان فوجی تعاون اور موساد کا سربراہ ابوظبی پہنچ گیا ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیبیا کے دارالحکومت طرابلس میں نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد عطیہ اور جمہوریہ ترکی کے وزیر دفاع جناب خلوصی اکار نے لیبیا کی قومی وفاقی حکومت کی صدارتی کونسل کے سربراہ جناب فائز السراج کے ساتھ لیبیا کی تازہ ترین صورتحال پر بات چیت کی ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع اور ترک وزیر دفاع نے لیبیا کے متعدد دوسرے اہلکاروں کے ساتھ بھی ملاقاتیں کی ہیں۔ ان میں لیبیا کی اسٹیٹ سپریم کونسل کے سربراہ جناب خالد البشری، لیبیا کے وزیر داخلہ جناب فتحی باشاگاہ سر فہرست ہیں۔ ان کے علاوہ لیبیا کی وزارت دفاع کے متعدد اعلی اہلکاران کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ قطر اور ریاستہائے متحدہ امریکہ کے درمیان ایندھن اور توانائی کے شعبے میں باہمی تعلقات و تعاون وزیر مملکت برائے امور ایندھن انجینئر سعد بن شریدہ الکعبی اور امریکی وزیر ایندھن جناب ڈان بروئیٹ کے درمیان ملاقات میں زیر بحث آیا ہے۔ قطر نے جمہوریہ ڈومینیکن کے صدر لوئس ابی نادر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کی ہے۔ ڈومینیکن میں قطری سفارت خانے کے قائم مقام ناظم الامور جناب یاسر عوض العبداللہ نے اس تقریب میں قطر کی نمائندگی کی ہے۔ قطر کی جانب سے لبنانی بھائیوں کی مسلسل مدد کے دائرے میں قطری ہلال احمر سوسائٹی وہاں بیروت کی بندرگاہ میں ہونے والے دھماکے کے متاثرین میں انسانی اور طبی امداد تقسیم کر رہی ہے۔ سوسائٹی کی جانب سے لبنان بھیجے جانے والی بچاؤ کی انسانی امداد کی تقسیم شروع کر دی گئی ہے اور قطری امیری فضائیہ کے 2 طیاروں کے ذریعے یہ امداد رفیق الحریری بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پہنچائی گئی تھی۔ ایک امدادی ٹیم بھی اس سامان کے ہمراہ بیروت گئی ہے، جس میں ہلال احمر کے متعدد رضاکار شامل ہیں، اور یہ کارکن وہاں بیروت کی بندرگاہ کے دھماکے سے متاثر ہونے والوں کے بچاؤ کے کام میں حصہ لے رہے ہیں۔ جمہوریہ لبنان میں قطر کے سفیر جناب محمد حسن الجابر نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ قطر لبنان کے ساتھ کھڑا ہے۔ ملک میں کورونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال بتانے کے لیے وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کووڈ-19 کے مزید 288 کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں۔ مزید 294 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں اور اس طرح قطر میں اس بیماری سے شفا پانے والوں کی تعداد اب 112,088 ہو گئی ہے۔ صحت یاب ہونے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ اور متاثرین کی تعداد میں مسلسل کمی یہ بتا رہی ہے کہ ملک اس وائرس کا مقابلہ کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی حمد جنرل اسپتال کے میڈیکل ڈائریکٹر ڈاکٹر یوسف المسلمانی نے کہا ہے کہ اب تک حاصل ہونے والی کامیابیوں کی حفاظت کے لیے نہایت ضروری ہے کہ
کہ احتیاطی تدابیر کی مکمل پابندی کی جائے۔ دریں اثنا جمہوریہ ترکی میں قطری سفارت خانے نے اعلان کیا ہے کہ ترکی کے 2 ہوائی اڈوں استنبول کے بین الاقوامی ہوائی اڈے اور سبیحہ کے ہوائی اڈے سے روانہ ہونے والے قطری شہریوں کو ترکی میں منظور کردہ اسپتالوں سے کورونا وائرس کے ٹیسٹ کرانا لازمی ہے، اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس بیماری سے محفوظ ہونے کا سرٹیفکیٹ سفر سے 24 گھنٹے پہلے ہی حاصل کیا جائے۔ اس سے زیادہ مدت کا سرٹیفکیٹ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ ترکی کے دوسرے شہروں کے ہوائی اڈوں سے یہاں واپس آنے والے قطری شہری حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بھی یہ ٹیسٹ کرا سکتے ہیں۔ ان اقدامات پر عمل درآمد آج منگل کے روز سے شروع ہو رہا ہے۔ دنیا میں اس وقت کورونا وبا سے متاثر ہونے والوں کی تعداد اب 21 ملین سے زیادہ ہو چکی ہے۔ امریکہ اور برازیل تاحال 2 ایسے ممالک ہیں جہاں یومیہ متاثرین کی تعداد دوسرے ملکوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے۔ اس وائرس کی دوسری لہر کے اندیشے کی بنا پر دنیا کے متعدد ملکوں نے اضافی احتیاطی اقدامات کا فیصلہ کر لیا ہے۔ فرانس نے دارالحکومت پیرس کے آس پاس کے متعدد رہائشی علاقے بند کر دیے ہیں۔ برطانیہ نے متعدد ملکوں سے برطانیہ جانے والوں کے لیے قرنطینہ میں قیام لازمی قرار دے دیا ہے، جبکہ اٹلی نے اپنے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ پبلک مقامات پر فیس ماسک کا استعمال لازمی کریں۔ کویتی کابینہ کے سربراہ شیخ صباح خالد الحمد الصباح نے کہا ہے کہ امیر کویت شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح کی صحت مسلسل بہتر ہو رہی ہے۔ امارات اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کے قیام کے سمجھوتے کی بازگشت اور گونج مسلسل جاری ہے۔ امارات کے اس موقف کی مذمت کی جا رہی ہے۔ عربی اور فلسطینی عوامی سطح پر بھی اس اقدام کو مسترد کیا جا رہا ہے۔ تیونس کی پارلیمنٹ نے امارات اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کے قیام کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ امارات کا یہ اقدام فلسطینی عوام کے حقوق کے خلاف ہے اور یہ عربی اور اسلامی اتفاق رائے کے لیے ایک کھلا چیلنج ہے، خاص طور پر عوامی سطح پر تو اسے بالکل بھی قبول نہیں کیا جا رہا۔ تل ابیب اور ابوظبی کے درمیان تعلقات کا سمجھوتا اسرائیلی سرکاری دستاویز کے مطابق بحر احمر میں دونوں ملکوں کے درمیان فوجی تعاون میں اضافہ کرنے کے لیے بھی ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان سیکیورٹی کے شعبے میں تعاون کو سب سے زیادہ امکانی اہمیت دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسرائیل کی اسلحہ تیار کرنے والی کمپنیاں خلیجی ملکوں کو اپنی دفاعی برآمدات پیش کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں کہ ان ملکوں کے ساتھ اسرائیل کے علانیہ اور سرکاری تعلقات نمایاں ہو رہے ہیں۔ اسرائیل نے ابوظبی کے ولی عہد محمد بن زائد کو مقبوضہ القدس کے دورے کی دعوت دی ہے اور کہا ہے کہ وہ سعودیہ کے راستے تل ابیب اور ابوظبی کے درمیان براہ راست پروازیں شروع کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ فلسطینی وزیر اعظم محمد اشتیا نے کہا ہے کہ وہ امارات کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے لیے مسئلہ فلسطین کو استعمال کیے جانے کو سختی سے مسترد کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امارات کا یہ اقدام عربی اتفاق رائے کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اب اس وقت امارات اور اسرائیل کے درمیان مکمل تعلقات کے قیام کے لیے تیزی سے کام کیا جا رہا ہے اور اس سلسلے میں ایک اسرائیلی وفد امارات گیا ہے جہاں وہ ابوظبی کے ولی عہد محمد بن زائد کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کے قیام کے سمجھوتے کو آخری شکل دے رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے امن کے مقابل امن اور طاقتور پوزیشن میں
امن کے الفاظ میں امارات کے ساتھ تعلقات کے قیام کے سمجھوتے کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ سمجھوتا سابقہ امن سمجھوتوں سے مختلف ہے۔ امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر رابرٹ اوبرائن نے کہا ہے کہ کئی اور عربی ممالک بھی امارات کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اور تعلقات کے قیام کے اس ٹریک میں بڑا ہدف سعودی عرب ہے۔ اب سوال ہے کہ امارات اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کا قیام صرف نتنیاہو اور ٹرمپ کے لیے ہی لائف لائن ہے یا یہ تعلقات قائم کرنے والے اس سے کچھ دوسری امیدیں بھی وابستہ کیے ہوئے ہیں، خواہ اس سے فلسطینیوں کو کتنا ہی زیادہ کیوں نہ نقصان پہنچ جائے۔ سوڈان میں دستوری دستاویز پر دستخط کو 1 سال مکمل ہونے کے موقع پر مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں۔ پولیس نے کل دارالحکومت میں کابینہ کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے جمع ہونے والے ہزاروں مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا۔ ملک کے دوسرے شہروں میں بھی مظاہرے کیے گئے ہیں اور ان مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ ملک میں جلد از جلد سیاسی اصلاحات لائی جائیں، معزول انتظامیہ کے عناصر کا محاسبہ کیا جائے، ان کے خلاف مقدمے چلائے جائیں اور سودانی انقلاب کے مقاصد کے حصول میں تیزی لائی جائے۔ مصر، سوڈان اور ایتھوپیا اس بات پر متفق ہو گئے ہیں کہ تینوں ملکوں کی جانب سے پیش کیے گئے سمجھوتوں کے مسودوں کے متن کو متحد کر دیا جائے۔ یہ مسودے النہدہ ڈیم کی ایڈمنسٹریشن ادیس ابابا کے ہاتھ میں ہونے سے متعلق ہیں۔ اس پر ان تینوں ملکوں کے درمیان اختلافات ہیں۔ سوڈانی وزارت آبپاشی کے اعلان کے مطابق آج یہ مذاکرات شروع ہونے والے ہیں۔ امریکہ کے سابقہ صدارتی انتخابات میں ڈاک کے ذریعے ڈالے جانے والے ووٹ ایک نقطۂ اختلاف بن گئے تھے اور اب کانگریس میں موجود ڈیموکریٹس نے امریکی پوسٹل سروسز کے سربراہان سے کہا ہے کہ وہ اس مہینے اگست کی 24 تاریخ کو کانگریس کے ہنگامی اجلاس میں آئیں اور وہاں گواہی پیش کریں۔ ڈاک کے ذریعے خطوط کے پہنچنے میں تاخیر اور ڈاک کے ڈبوں کو سڑکوں سے غائب کر دینے تک ٹرمپ کے مخالفین ان پر الزام لگا رہے ہیں کہ وہ امریکی پوسٹل سروسز کو تباہ کر دینے کے درپے ہیں تاکہ ڈاک کے ذریعے کوئی بھی ووٹ ڈال ہی نہ سکے۔ ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی اور دوسرے حکومت مخالفین کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ پوسٹ کی سرمایہ کاری کے سوتے ہی خشک کر دینا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کو ووٹ ڈالنے سے روکا جا سکے۔ ان سب کا پرزور انداز میں کہنا یہ ہے کہ سب کو ووٹ ڈالنے کا آسان ترین طریقہ اور سہولت ملنی چاہیے، قطع نظر اس بات کے کہ کون کس کو ووٹ دیتا ہے۔ اب اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ڈاک کے ذریعے ووٹنگ ایک سانحہ ہوگی اور ان کے مخالف ڈیموکریٹ پارٹی کے جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ ٹرمپ کی تصویر کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ تو انتخابات کے حق میں ہی نہیں ہیں۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ ٹرمپ ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کی مخالفت اس لیے کر رہے ہیں کہ انتخابات میں ناکامی اور شکست کی صورت میں نتائج پر اعتراض کے لیے فوری طور پر لوگوں کو تیار کیا جا سکے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع نے طرابلس میں لیبیا کے تازہ ترین حالات پر بات چیت کی ہے۔ لبنانی بھائیوں کی مدد کر رہا ہے اور قطری ہلال احمر نے وہاں انسانی اور طبی امداد فراہم کی ہے۔